پچھلے 3-4 سال میں بلکہ کافی سالوں میں جو مئی میں جو ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن ہوئی ہے وہ ہائیسٹ ہے $900 ملین کی، اور میرا خیال ہے اس سال اسٹاک ایکسچینج میں، یعنی جو ڈیویڈنڈ فارنرز باہر لے گئے پرافٹ کما کے، اور امکان ہے تقریباً $2 بلین کا پرافٹ جو ہمارے فارن انویسٹر نے اسٹاک مارکیٹ سے کما کے اس سال فسکل ایئر جو ختم ہوا ہے اس میں $2 بلین کا باہر لے جائیں گے۔ یہ بڑا اور کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم ہے اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے سال 2024 کا سیکیورٹی سروے جاری کر دیا۔ اس میں کراچی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی پوزیشن کراچی کی ہے، 80% کراچی پہنچ گیا ہے، سیکیورٹی رسک 80% ہے کراچی میں کاروبار کا۔ دوسرے نمبر پہ سندھ ہے اور تیسرے نمبر پہ بلوچستان ہے۔ اب اگر یہ سیکیورٹی رسک بڑھتا رہے گا تو ایف ڈی آئی تو ویسے متاثر ہے، تو پھر اس کا امپیکٹ اب اسٹاک مارکیٹ میں اور دیگر ہمارے جو کاروباری طبقات ہیں اس پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، تحفظات کا اظہار کرا گیا ہے اور یقیناً ایک جینون کنسرن ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے چائنیز انویسٹر پہ، خاص طور پہ ان انویسٹرز پہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں، اس میں چائنیز سر فہرست ہیں، ان پر اٹیک ہوئے ہیں اور بہت سارے چائنیز میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اور حکومت نے حال ہی میں ایک آپریشن کا بھی اعلان کرا ہے، اور جس کو سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آپریشن نہایت ضروری ہے تاکہ سرمایہ کار کا اعتماد حاصل ہو، اور انویسٹمنٹ کے لیے سیکیورٹی کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ کراچی جو کہ ہب ہے، بزنس ہب ہے، اس کی سیکیورٹی نہایت اہم ہے، اور کراچی میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کی بنا پر ان کا کنسرن مناسب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ایشو ہے جس کو حکومت ایڈریس کر سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ کیا آئے گا؟ نہیں، اسٹاک مارکیٹ کوشس ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ فار دا ٹائم بینگ ایسا کوئی امپیکٹ ہوا، انٹل انلیس کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہو وہ یہ کہہ کر رک جائے کہ ابھی سیکیورٹی رسک، ایسا کوئی ابھی ہوا نہیں۔ لیکن دیکھنے میں تو ایسا ہی آ رہا ہے، دیکھیں ریٹ آف ریٹرن پاکستان میں بہت اچھا ہے، لیکن جب سعودی سرمایہ کار پاکستان آئے، ان لوگوں نے یہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے جو فائنل رپورٹ تیار کی، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی پیشرفت، مثبت پیشرفت نہیں آتی سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹس آل ٹائم ہائی ہے ابھی بھی ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنس۔ یہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، ریکارڈ سطح پہ ہیں، گیس کی قیمت، پیٹرولیم لیوی، اور پھر سیکیورٹی رسک، تو یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایف ڈی آئی نہیں آ رہی، تو اس کا امپیکٹ تو obviously آ رہا ہے اسٹاک پہ اور دیگر طبقات پر۔ لیکن لیٹ می ایکسپلین یو، دیکھیں تاریخ پچھلے 3-4 سال میں بلکہ کافی سالوں میں جو مئی میں جو ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن ہوئی ہے وہ ہائیسٹ ہے $900 ملین کی، اور میرا خیال ہے اس سال اسٹاک ایکسچینج میں، یعنی جو ڈیویڈنڈ فارنرز باہر لے گئے پرافٹ کما کے، اور امکان ہے تقریباً $2 بلین کا پرافٹ جو ہمارے فارن انویسٹر نے اسٹاک مارکیٹ سے کما کے اس سال فسکل ایئر جو ختم ہوا ہے اس میں $2 بلین کا باہر لے جائیں گے۔ یہ بڑا حوصلہ افزا اقدام ہے۔ دیکھیں پہلے یہ نہیں ہو رہی تھی، یہ روک دی گئی تھی بیکاز آف دی فارن ایکسچینج ریزرو کی ایشوز کی وجہ سے، یہ کچھ عرصے سے روکی ہوئی تھی، اب یہ کھلی ہے۔ یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے، اس کا بڑا اچھا میسج جو ہے فارن انویسٹر کو جو ہے جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً $14 کروڑ کی فارن انویسٹمنٹ اس سال، اور امکان ہے تقریباً $15 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اسٹاک مارکیٹ میں آئیے۔ دیکھیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فارن انویسٹر کا اعتماد بڑھ رہا ہے، بڑھے گا، صرف اسٹاک ایکسچینج میں، صرف اسٹاک ایکسچینج میں۔ جی ہاں، میں اوورآل آپ سے بات کر رہا ہوں